دیکھیں رویداد خان ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مجیب کو وہ ملے کہ پاکستان سیپریشن ہو گئی تھی، سرنڈر کر دیا تھا پاکستانی آرمی نے، تو اس وقت وہ ملے تھے مجیب الرحمان کو، شیخ مجیب کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب نے رونا شروع کر دیا یہ سن کے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کہتے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان دوبارہ میں یہ ایسا نہیں ہونے دوں گا اور پاکستان قائم رہے گا، اور یہ تو ایک مطلب سٹیٹمنٹ ان کی ہے۔ اسی طرح لیکن ایک انٹرویو میں ملتا ہے اور اس میں ہمیں یہ ایسے بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ مجیب بہت عرصہ پہلے ہی یہ طے کر چکے تھے کہ انہوں نے ویسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا اور بنگلہ دیش بنانا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی بہت سی ملاقاتیں ہو چکی تھیں لندن میں ایسے لوگوں سے کہ وہ جس سے ہم یہ تاثر قائم کرنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن اس کی مین وجہ جو ہم چاہتے ہیں کیا ہے؟ کیا اکیلے مجیب الرحمان پاکستان نہیں توڑ سکتے تھے، اور نہ ہی انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کی جرات کر سکتا تھا۔ حالات ایسے کریٹ ہوئے اور اس میں غلطیاں ہماری ہیں۔ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس سے صرف نظر نہیں کرنا، چونکہ وہ غلطیاں ہی جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہم سے کیا، ہمارے رویوں میں ایسا کیا تھا۔ جب مادر ملت کے ساتھ جو تصویر ہے جو آپ دیکھتے ہیں الیکشن کمپین میں، جب انہوں نے ایسٹ پاکستان کا دورہ کیا مادر ملت نے، تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہیں مجیب صاحب ان کے ساتھ، مادر ملت کے ساتھ، لیکن ان کو پھر جس طرح ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا فاطمہ جناح جی کو، اور جس طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اس سے دکھ پہنچا اور انہیں احساس ہوا کہ قائد اعظم کی بہن کے ساتھ یہ کیا کیا ہے ہم نے، تو یہ تو اور وجوہات تو میں بتا رہا ہوں کہ زبان کے مسئلے سے بہت شروع سے چل رہی تھیں۔ پھر ہم نے ان کے جو سینئر رہنما تھے جو تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ تھے، ان کو ہم نے ہیومیلیٹ کر کے ان کو ہم نے ڈسمس کیا، مختلف ان پہ الزامات لگائے، اور وہ بھی ایک بہت انہیں غصہ تھا۔ تو مجیب کو موقع کس نے دیا؟ مجیب کو موقع کیسے ملا؟ مجیب کو کیسے ٹریپ کر لیا گیا؟ اس میں سوالات یہ ہیں کہ ایسے حالات ہم نے کیوں پیدا کر دیے کہ ہمارے جو بہن بھائی تھے مشرقی پاکستان کے، کو وہ انہیں احساس ہوا جیسے گویا وہ ایک جو کالونی تھے اس کی اپنا برٹش کی، اس سے وہ ایک ویسٹ پاکستان کی کالونی بن گئے، تو انہیں آزادی کا احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ ہم ان کی بات کیوں نہیں سن رہے تھے؟ ہم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے کہ مجیب الرحمان صاحب چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، یہ تو ہے ہی ایک بات ہے جس میں نے ذکر کیا ہے۔ اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ انڈیا کو بھی موقع ملا، اور ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے، تو انڈیا تو ہمارا دشمن پہلے دن سے تھا۔ کیا ہم اس سے ایک امید رکھتے کہ وہ ہمیں گلاب کے تحفے، پھول جو ہے وہ تحفے میں دے گا؟ نہیں، ہمیں ان سے ایسی توقع نہیں تھی۔ ہماری اس سے آلریڈی 65 کی جنگ ہو چکی تھی۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا، ہمیں بہت سے موقع ملے ٹھیک کرنے کے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ہم نے بہتری کی طرف ہم نے اقدامات نہیں کیے، الٹا ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، اس پہ ہم نے جو آپریشن سٹارٹ کیا، یہ تو آخری کیل ثابت ہوا۔ ہم نے وہ اس کے بعد گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی بات چیت کر سکیں، کوئی نیگوشیٹ کر سکیں، کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکیں، اور الٹیمیٹ ہم نے قائد اعظم کا پاکستان کھو دیا۔ ایک ایسٹ پاکستان جو اس کا ایک ایسٹرن ونگ ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور ہم مغربی پاکستان کو اب ہم پاکستان کہتے ہیں۔